یہ کہانی کسی بادشاہ کی نہیں، یہ داستان کسی جنگجو کی نہیں، یہ قصہ ہے ایک ایسے نبی کا جو کمزور تھا، بوڑھا تھا، اولاد سے محروم تھا، مگر دعا میں مضبوط تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، جن کی خاموش سسکیاں عرش الہی تک پہنچ گئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے تھے۔ آپ کا زمانہ وہ تھا جب بنی اسرائیل روحانی زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ اللہ کی کتابیں بدل دی گئیں، احکام میں تحریف کر دی گئی، اور دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ ایسے اندھیروں میں اللہ نے زکریا علیہ السلام کو چراغ ہدایت بنا کر بھیجا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا تعلق آل داؤد سے تھا، جو نبوت، عبادت اور تقوی میں ممتاز خاندان تھا۔ آپ کی زوجہ ایک نیک، پاکیزہ اور عبادت گزار خاتون تھیں، لیکن بانجھ تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے خادم اور عالم تھے۔ انہی کے سپرد حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری آئی۔ قرآن کہتا ہے، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ سورۃ آل عمران 37۔ جب بھی زکریا ان کے پاس محراب میں جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے۔ یہ رزق موسم کے خلاف ہوتا، گرمی میں سردیوں کے پھل اور سردی میں گرمی کے پھل۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا؟ مریم نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی کے دل میں دعا کی چنگاری روشن ہوئی۔ قرآن اس دعا کو یوں بیان کرتا ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ سورہ مریم آیت 3۔ جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز میں پکارا۔ یہ کوئی چیخ نہیں تھی، یہ آہ نہیں تھی، یہ دل کی سرگوشی تھی جو رب سنتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ سورہ مریم آیت نمبر 4۔ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے سے سفید ہو چکا ہے۔ یہ دعا انکساری کی معراج ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد کیوں مانگی؟ دنیا کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، بلکہ دین کی وراثت کے لیے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ مریم 6۔ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی۔ فرشتوں نے ندا دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ نام اللہ نے خود رکھا، جو اس سے پہلے کسی کا نہ تھا۔ کذالک قال ربک ھو علی ھین۔ ایسا ہی ہوگا، یہ میرے لیے آسان ہے۔ نشانی یہ دی گئی کہ زکریا علیہ السلام 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے سوائے اشارے کے۔ یہ بچہ صرف بیٹا نہیں تھا، یہ ایک نبی تھا جو بچپن میں ہی حکمت سے نوازا گیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام حق کا اعلان کرتے رہے، مگر بنی اسرائیل سچ کے دشمن بن گئے۔ روایات کے مطابق ظالم بادشاہ کے حکم پر حضرت زکریا علیہ السلام کو درخت میں چھپنے کے باوجود شہید کر دیا گیا۔ یہ قربانی خاموش تھی، مگر آسمان ہل گئے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، عمر رکاوٹ نہیں، مایوسی کفر کے قریب ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔